ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم سیر کرنے والے ہیں مشرق وسطیٰ کے ایک ایسے ملک کی جسے یہودی گریٹر اسرائیل کا حصہ مانتے ہیں۔ یونانی سے سورج کی زمین، مسیحی اسے خدا کی سرزمین، اور مسلمانوں کے نزدیک یہ انبیاء کی زمین ہے۔ یہ ایسا ملک ہے جہاں کی اکثریتی آبادی مسلمان، لیکن اس کا سربراہ مسیحی ہے۔ الیاس علیہ السلام کو یہاں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ پاکستان کے کون سے وزیر اعظم کی نوح کا تعلق اسی ملک سے ہے؟ اور سونے کی ٹڈیوں کی بارش کس پیغمبر پر کی گئی؟ ہم بتائیں گے اس سرزمین کے متعلق وہ باتیں جن سے آج کی نئی نسل نا آشنا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا پڑے گا۔ لبنان، جسے عربی زبان میں لبنان، انگلش میں لیبنن اور اردو میں لبنان بولا جاتا ہے۔ اس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف لبنان ہے۔ لبنان کا نام عربی لفظ لبن سے نکلا ہے، جس کا میننگ ہے دودھ یا سفید، اور ایک رائے کے مطابق یہاں کے لوگوں کی رنگت دودھیا ہے، اس لیے انہیں لبنان کہا جاتا ہے۔ لبنان ایشیا کے آخری کنارے بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر یورپ کے قریب مشرق وسطیٰ کا ایک چھوٹا سا مگر بہت ہی اہم عرب ملک ہے جو زیادہ تر پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ لبنان وہ ملک ہے جو کبھی نہیں سوتا۔ لبنان کے کھانے بہت ہی مشہور ہیں۔ یہاں کی موسیقی عرب دنیا میں بہت مقبول ہے۔ خواتین کے لباس اور فیشن ایسے کہ پیرس والوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں۔ لبنان میں ٹورزم اپنے عروج پر ہے۔ یورپ کے نوجوان لڑکے لڑکیاں، خلیجی ملکوں کے مالدار شیخ، یا پھر مشرق وسطیٰ میں سیر و تفریح کے شوقین۔ وزارت سیاحت کے مطابق موسم گرما میں 20 لاکھ لوگ چھٹیاں گزارنے لبنان امڑ آتے ہیں۔ جون جولائی کے مہینوں میں جب باقی عرب ملکوں میں زبردست گرمی پڑتی ہے، لبنان کا موسم قدرے اچھا رہتا ہے۔ لبنان اپنے خوشبودار دیودار کے قدیم درختوں، زیتون اور سیب کے باغات کے لیے مشہور ہے۔ اس کے فلیگ پر بھی دیودار کا درخت بنا ہوا ہے، جو لبنان کا قومی نشان بھی ہے۔ لبنان دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ہے، جس کا نام 4000 سال سے تبدیل نہیں ہوا۔ یہ عرب ممالک کا واحد ملک ہے جس میں صحرا نہیں ہے، اسی لیے دیگر عرب ممالک کی طرح نہ ہی یہاں اونٹ اور نہ ہی تیل کی دولت ہے، لیکن سونے کے سب سے زیادہ ذخائر لبنان میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اس کی تاریخ پر بات کریں تو اس کی تاریخ بجا طور پر انسانی تاریخ کہلائی جا سکتی ہے۔ انسان کے لکھنے کا آغاز یہیں سے ہوا۔ لبنان کا تقریباً تمام علاقہ ساحل سمندر سے بہت قریب ہے اور قبل از تاریخ سے آباد رہا ہے۔ پہل جہاز رانی بھی انہوں نے شروع کی۔ اس کی تجارت اسیریا اور بابل کے ساتھ تھی۔ لبنان کے پہلے دور کے لوگ فینکی کہلاتے ہیں، انہیں سامی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بے شمار انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ کئی انبیاء علیہ السلام کی گزرگاہ یہ دھرتی رہی۔ کئی تہذیبوں نے یہاں جنم لیا، اس لیے اسے ہم مختلف تہذیبوں کا مرکب کہہ سکتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں تعمیر نو کے دوران جہاں بھی کھدائی کی گئی، کسی قدیم تہذیب کے آثار برآمد ہو جاتے تھے۔ لبنان کو فارسیوں نے کئی مرتبہ تاراج کیا۔ اسکندر اعظم کی فوجوں نے اسے روندا۔ پہلی صدی عیسوی میں رومن افواج ان پر چڑھ دوڑی۔ 7ویں صدی میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسے اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ 14ویں صدی میں اسے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا لیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور لبنان پر فرانس نے قبضہ کر لیا۔ لیگ آف نیشن، جو بعد میں اقوام متحدہ بن گئی، فرانس کے زیر تسلط تسلیم کر لیا۔ فرانسیسیوں نے مارونی مسیحیوں کو ہر معاملے میں آگے رکھا، اس لیے آج لبنان ایک ایسا ملک ہے جس کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے، لیکن اس کا سربراہ مسیحی ہے۔ لبنان نے 1943 میں فرانس سے آزادی حاصل کی، جس وقت فرانس پر جرمنی نے قبضہ کر لیا۔ 1975 کی خانہ جنگی سے پہلے لبنان کو مشرق وسطیٰ کا پیرس اور سوئٹزرلینڈ کہا جاتا تھا۔ فرینڈز، لبنان میپ پر نظر ڈالیں تو اس کے شمال اور مشرق میں شام، جنوب میں اسرائیل اور مغرب میں بحیرہ روم اور پار سائپرس واقع ہے۔ اس کا سب سے لمبا بارڈر شام کے ساتھ 403 کلومیٹر لگتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اس کی سرحد 81 کلومیٹر اور 225 کلومیٹر ساحل سمندر ہے۔
لبنان کیپٹل بیروت ہے۔ یہ ایک عبرانی زبان کے لفظ بیروت سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے میٹھے پانی کا کنواں۔ اس کی وجہ یہاں ایسے چشمے موجود ہیں جو 5000 سال پرانے ہیں۔ کیپٹل بیروت پاپولیشن 24 لاکھ سے زائد ہے اور ملک میں بیک وقت 4 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لیبنان آفیشل لینگویج عربک ہے جو ملک کی اکثریت کی زبان ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی، فرانسیسی اور آرمینین بھی بولی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، کسی بھی ملک کی سیر پر جانے سے پہلے اس کے سیاحتی مقامات کا ٹورسٹ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم ٹاپ پلیسز ٹو مسٹ وزٹ ان لبنان کی معلومات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ٹیمپلز آف بالبک یعنی بالبک کے مندر۔ اہل شہر بال نام کے بت کی پرستش کرتے تھے۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں ہے کہ بادشاہ اخیب کی بیوی عزابیل نے اس کی پرستش شروع کی تھی۔ بال نامی جس بت کی یہ پوجا کرتے تھے وہ ایک عورت تھی۔ بال سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز اونچا تھا اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے اور 400 خدام اس کی خدمت کرتے تھے جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ اور یہاں جوپیٹر اور باکس کے مندر بھی تھے، اس لیے یونانیوں نے اسے ہیلیوپولس یعنی سٹی آف سن کا نام دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ قرآن نے انہیں الیاس جبکہ بائبل نے ایلیا کے نام سے مخاطب کیا ہے۔ آپ علیہ السلام بالبک شہر کے رہنے والے تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طرح سے آتا ہے۔ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ سورۃ الصافات۔ لوگ پھر بھی سرکشی پر تلے رہے اور ایمان سے انکار کر دیا۔ قارون کی جھیل آرٹیفیشل بنائی گئی ہے۔ یہ صاف پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ یہ دریائے لٹانی ڈیم کے ساتھ تعمیر کی گئی۔ قارون ولیج پر واقع اس جھیل کا نام قارون کی جھیل کیوں رکھا گیا ہے اس کی سمجھ نہیں آ سکی۔ اور انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ +961 ہے۔ لبنان ایک چھوٹا سا ملک ہے، چند گھنٹوں میں آپ ملک کے ایک سرے سے دوسرے تک جا سکتے ہیں۔ لبنان میں 8 ایئرپورٹ اور 2 ایئر لائن اور ان کے 25 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں۔ ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 3 بیڈ دستیاب ہیں۔ یہاں کے کھانے بہت مزیدار اور لوگ ملنسار ہیں۔ بیروت شہر کی مشہور جگہ جمزی سٹریٹ اور پھر مونو سٹریٹ ہیں جہاں کے میخانے اور ڈسکوز یورپ اور امریکہ کے ٹکر کے ہیں۔ رات کو ان علاقوں کا چکر لگائیں تو آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ کسی عرب ملک میں ہیں۔ اسی طرح بیروت کے ساحل کے ساتھ بے شمار مہنگے ہوٹل، نجی ساحلی تفریح گاہیں۔ ایسے حالات میں لبنانی معیشت کے لیے سیاحت سے پیدا ہونے والی آمدنی خاصی اہم ہے۔ سیاحت کے اس موسم میں جہاں سرمایہ دار طبقہ پیسہ بناتا ہے وہیں کچھ بے روزگاروں کو بھی روزگار مل جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے لائک کے بٹن پر کلک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ ملیں گے پھر کسی نئے ملک کی سیر کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔